بابا جان شمر نے جا مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر، بابا جان ورحم اللہ من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق وبالقاسم محمد الصلاة على وليه ووصيه وعمينه وأشرف لترته وذريته وباب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكل غالب مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، فاتح باب خيبر، خاطل مرحب وانتر في شانه ضربت إلى قيام يوم الخندق، أفضل من عبادة الثقلين، ثم الصلاة على طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المطهرين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. صلوات بجور صاحبان ایمان و ایقان، دانشمندان، صحیح و سلیم الفطرت، ناظرین، قارئین، حاضرین اور سامعین پہ یہ بات مخفی اور محتجم نہیں ہوگی کہ یہ جس آیت کے بارے میں نے آپ کے خدمت میں گفتگو کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، یہ آیت جو ہے وہ 30ویں پارے کی ہے اور سورہ عادیات کی آیت ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اشرا جو ہمارا اور آپ کا چل رہا تھا وہ حروف مقطعات کے بارے میں تھا، وہ 23ویں پارے کی تھی اور یہ 30ویں پارے کی ہے۔ 30واں پارہ جو ہے، اگر آپ اس میں دیکھیے گا تو آپ کو یہ آیت اظہر من الشمس نظر آئے گی، یعنی ایسی چمکتی ہوئی نظر آئے گی کہ جیسے سورج چمکتا ہے تو سب دیکھ لیتے ہیں کہ سورج چمک رہا ہے، اسی طریقے سے اگر آپ 30ویں پارے کی اس آیت کو دیکھیں گے تو اظہر من الشمس یعنی اس طریقے سے چمکتی ہوئی نظر آئے گی جیسے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے آپ لوگ۔ اور وہ 10-11 دن جو گزر گئے وہ میں نے آپ سے کہا بھی، لیکن اب یہ ہے کہ آپ لوگ ادھر آ جائیے، تھوڑا ادھر کھسک جائیے، آپ لوگ ادھر کھسک جائیے، ہاں ادھر کھسک جائیے۔ یہ اردو میں کہہ رہا ہوں، اگر کہیے تو تمل میں بھی کہہ دیا جائے، نہیں یہ نہ ہو کہ ہم اردو نہیں جانتے، تمل میں کہہ دیا جائے، آپ لوگ ادھر کھسک جائیے، اس لیے کہ یہ جگہ جب بھری رہتی ہے نا تو ادھر والے ادھر بیٹھیں گے، وہ خالی رہتی ہے ادھر بھری رہتی ہے تو ادھر والے ادھر سے جاتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں تو اس میں تھوڑا ڈسٹرب
ڈسٹربینس ہو جاتا ہے، تو آرام سے پہلے وہ جگہ فل کر لیا جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ تو یہ میں نے آپ کی خدمت میں جو آیت پڑھی ہے سورہ والعادیات، آپ دیکھیے گا تو آپ کو مل جائے گا کہ اس میں پروردگار عالم نے قسم کھائی ہے۔ قسم کھائی ہے، کس کی قسم کھائی ہے؟ قسم کھائی ہے کہ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو دوڑتے ہیں تو اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ ان کے یہ جو ناک کا حصہ ہوتا ہے اسے نتھنے کہا جاتا ہے، اس سے آوازیں آتی ہیں اور پیروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں جب تیز گھوڑے دوڑتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو یہ ہے ترجمہ، اس کے علاوہ اور آپ بھی اور دیکھ سکتے ہیں، ریفرنس ہم نے آپ کو دے دیا ہے، 30ویں پارے کی آیت ہے۔ تو اللہ نے قسم کھائی ہے، کس کی کھائی ہے بھائی؟ گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ ابھی تک آپ کس کی قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، معصوم کی قسم کھاتے ہیں، امام کی قسم کھاتے ہیں، مولا علی کی قسم کھاتے ہیں، مولا عباس کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سر کی قسم کھا لیتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں آپ نے وہ دیکھی کہ لوگ قسم کھا لیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اس آیت میں گھوڑے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کوئی مخصوص گھوڑے ہوں گے کہ جس کی قسم وہ کھا رہا ہے۔ اس لیے قسم جو انسان کھاتا ہے تو اپنے سے بالا، عرفہ اور اعلیٰ اور بلند چیز کی قسم کھاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمارے پیر کی قسم، ہمارے ہاتھ کی قسم، سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے؟ ہمارے پیر کی قسم، ہمارے ہاتھ کی قسم، ہمارے کان کی قسم، ہمارے آنکھ کی قسم، یہ کسی نے نہیں کہا۔ جب قسم کھاتا ہے تو کہتا ہے ہمارے سر کی قسم، یعنی بلند و بالا اور فور اعلیٰ اور بڑی چیز کی قسم انسان کھاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑوں نے کچھ ایسے عمل انجام دیے کہ جو اللہ کی نظر میں اتنے بلند ہو گئے کہ اب ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ صلوات بھیجیے برحمت والے۔ تو اب آپ اس سورہ عادیات کو دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا۔ عرب میں پہلے بہت لڑائیاں ہوتی تھی، بہت جنگیں ہوتی تھی، بات بات پہ لڑائی، بات بات پہ جنگ، اور کافی دنوں تک ہوتی رہتی تھی۔ اسی طریقے سے ایک قبیلے والوں نے یہ مسلمانوں سے کہا کہ ہم جو ہے وہ رات میں جا کے جنگ کریں گے، ان کو مارے پیٹیں گے، ان کا سارا مال اسباب لوٹ لیں گے۔ تو جب یہ بات آئی کہ وہ قبیلے والے جو بنی سلیم کے تھے ان لوگوں نے یہ جب کیا تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکنا چاہا۔ تو اب روایت میں ملتا ہے کہ نبی نے ایک لشکر تیار کیا اور لشکر کی باغ ڈور خلیفہ اول کے ہاتھ میں دے دیا۔ خلیفہ اول کے ہاتھ میں دے دیا۔ نام سب کو معلوم ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام سب کو معلوم ہے، نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی بقرعید گزر ہی چکی ہے اور سب نے اچھا جو جانور جو ہے وہ خریدا ہی تھا۔ تو اب جو خریدا تھا اس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کیا خریدا تھا، تو اب نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ان کو لشکر دیا کہ جائیے بھائی، وہ لوگ حملہ کرنے والے ہیں، لہذا تم جاؤ اور جانے کے بعد ان لوگوں کو دور بھگا دو۔
اب روایت میں ہے کہ یہ لشکر کے ساتھ چلے، لیکن ادھر والوں نے جب اپنا زور دکھایا اور آوازیں جب نکالی تو یہ وہاں سے بھاگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے رکے. سمجھ رہے؟ وہاں سے وہ بھاگے اور کہاں آ کے رکے؟ نبی کے پاس آ کے رکے. اب دیکھیے صاحب، جو انسان بھاگ کے آتا ہے تو اس کی سانسیں کیسی ہوتی ہیں؟ سانسیں کیسی ہوتی ہیں؟ سانسیں اکھڑ رہی تھی. نبی کے بارگاہ میں آئے، کہا یا نبی اللہ، وہ لوگ تو بہت زیادہ طاقتور ہے، کہاں ہمیں بھیج دیا تھا. تو اب یہ ہوا کہ اچھا چلو کوئی بات نہیں ہے. اب روایت میں کہ دوسرے کو بھیجا گیا اور اس کا بھی نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں. اور ہماری بھی عمر جو ہے وہ گزر رہی ہے، آپ لوگوں کی بھی عمر گزر گئی ہے، تو اب نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں، سب جانتے ہیں. عمر گزر چکی ہے تو نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب وہ جب گئے تو انہوں نے خلیفہ اول کی سیرت پہ عمل کیا. کیا سیرت ان کی؟ انہوں نے بھی بس وہی طریقہ اختیار کیا. اب بتائیے نبی کیا کریں؟ تو روایت میں ہے کہ وہ ایک شخص عمر عاص گزرا ہے، وہ جو ہے بہت ہی دھوکے باز، دھوکہ دینے میں ماہر تھا، چال بازی میں ماہر تھا. اس نے نبی سے کہا کہ یہ لوگ جو ہے جو جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان کو چھوڑیے، ہم کو بھیج دیجئے، ہم ایسا جادو دکھائیں گے نا، ایسا دھوکہ دیں گے، ایسے ہی ہم چال چلیں گے کہ وہ لوگ پھر کامیاب نہیں ہو پائیں گے اور ہم کامیاب ہو کے آ جائیں گے. لیکن جب یہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے، یہ ان لوگوں سے بھی، یہ گئے تھے لیکن وہ لوگ ان سے بھی زیادہ ہے. اور انہوں نے ایسی چال چلی کہ یہ کامیاب نہ ہو سکے اور پھر واپس آ گئے. اور جب واپس آ گئے تو اب نبی پریشان، اب کسے بھیجا جائے بھائی، اب کسے بھیجا جائے؟ اور نہیں بھیجا جا رہا ہے تو وہ لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ گھر لوٹ لیں گے، وہ مار ڈالیں گے اور قتل کر دیں گے اور ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اب کون ہے کہ جو جائے؟ چونکہ 3 کو تو بھیج چکے نبی اور رزلٹ سامنے آ گیا. اب روایت میں ہے کہ پھر نبی نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ علی دیکھ رہے ہو یہ مسائل ہیں، لوگ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، کچھ بن نہیں پا رہا ہے، لہذا بتاؤ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے؟ لہذا تم چلے جاؤ. اب روایت میں ہے، ملتا ہے کہ مولا علی چلے گئے. اور جب مولا علی چلے گئے تو مولا علی نے اس طریقے سے جنگ کیا کہ روایت میں ہے کہ ادھر جنگ میں مولا علی کو فتح ہوئی، اور جب واپس آئے کہ آ کے نبی کو بتائیں کہ یا نبی اللہ جنگ فتح ہو گئی، ہم جیت گئے، ان لوگوں کو پکڑ کے بھی لے کے آئے ہیں جو لوگ بچے ہوئے تھے. تو جب یہ خبر علی نے نبی کو دینا چاہی تو فوراً نبی نے فرمایا علی تم نے بالکل صحیح اور حق فرمایا، اس لیے ابھی یہ دیکھو سورہ والعادیات نازل ہوا ہے، اس سے پتہ چلا ہے کہ تمہاری فتح ہو گئی ہے، اسلام کی فتح ہو گئی ہے، مسلمانوں کی فتح ہو گئی ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. فتح ہو گئی ہے. تو اب اس وقت یہ سورہ نازل ہوا اور پھر مولا کے لیے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا
کہ علی تمہارے ایسے فضائل ہیں کہ میں امت سے ڈرتا ہوں، اگر میں امت سے نہ ڈرتا ہوتا، تمہارے فضائل جو اتنے ہیں بتا دیتا تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے امت سے۔ اگر ڈر اور خوف نہ ہوتا تو تمہارے اتنے فضائل ہیں کہ میں بتا دوں تو لوگ تمہارے پیر کے نیچے کی مٹی اٹھائیں اور اپنی آنکھوں میں لگائیں، لیکن ڈر اور خوف کس سے؟ امت سے۔ امت برداشت نہیں کر پائے گی، امت برداشت نہیں کر پائے گی۔ اور یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ امت سے نبی کو خوف اور ڈر تھا، اس لیے وہ فضائل جو علی کے تھے وہ پورا بیان نہیں فرمایا۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے کہ جب غدیر کا مسئلہ آیا تو قرآن نے بڑھ کے یہی فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ کیا فرمایا کہ جو تمہیں پیغام پہنچانا ہے پہنچاؤ، اور اگر نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا، تم پہنچاؤ، اللہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ کس سے؟ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اس کا مطلب کچھ دشمن تھے، اگر نہ ہوتے تو اللہ کہتا کیوں کہ تم اپنا کام کرو، ہم تمہیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اس کا مطلب کچھ دشمن تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارے اتنے فضائل ہیں کہ میں پہنچاؤں تو مجھے ڈر ہے امت سے، لیکن اگر پہنچا دوں تو تمہارے قدموں کی خاک لوگ اپنے آنکھوں میں لگائیں اور وہی خاک شفا بن جائے گی، وہی خاک شفا بن جائے گی۔ میں کہوں گا اے نبی اللہ، آپ نے بالکل فرمایا، صحیح فرمایا، صحیح فرمایا، صحیح فرمایا کہ علی کے قدموں کی خاک شفا بن سکتی ہے، بن سکتی ہے، بن سکتی ہے۔ اگر سمجھ میں نہ آئے تو علی کے بیٹے کو دیکھ لیجئے، علی کے بیٹے کو دیکھ لیجئے کہ علی کا بیٹا وہ ہے، علی کا بیٹا وہ حسین ہے کہ جس کی خاک کو اللہ نے خاک شفاہی بنا دیا۔ خاک شفاہی بنا دیا۔ اب ہوگی کیسی بھی خاک کہیں کی ہو، مکہ قابل احترام ہے، مدینہ قابل احترام ہے، یہ ساری جگہ قابل احترام ہے، لیکن کہیں کی خاک شفا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں ہم کو بھی ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ہے وہ 2:30 بج رہا ہے اور دن کے 2:30 بج رہے ہیں، اور انسان جو ہے وہ غور فرما رہے ہیں، وہ اس وقت کھانے وغیرہ کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جسمانی غذا نہ ہو کے اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ روحانی غذا عطا فرما رہا ہے۔ صلوات بھیجے اور محمد والے بتائیے۔ تو اب یہ خاک شفا کہیں اور کی خاک شفا نہیں ہے، لیکن وہ جو کربلا کی خاک ہے وہ خاک شفا ہے۔ اور ہر جگہ کی خاک کھانا منع ہے، مٹی کھانا ہمارے یہاں منع ہے، لیکن خاک شفا ایک ایسی مٹی ہے کہ جس کے لیے حکم ہے کہ اگر تم روزے عید الفطر جو روزہ رکھتے ہو تو افطار کرو تو خاک شفا سے افطار کرو، اس خاک سے افطار کرو۔ یعنی اور مٹی کھانا حرام ہے، لیکن وہ مٹی کہ جو کربلا کی ہے، جسے خاک شفا کہا گیا ہے، اسے کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ باعث ثواب بھی ہے اور باعث
شفا بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر علی کے قدموں کے نیچے کی مٹی کھا کے شفا ہے تو جس طریقے سے علی کے قدموں کے نیچے کی مٹی کھا کے شفا ہے، اسی طریقے سے علی کی بیٹے کے قدموں کے نیچے کی مٹی یا جہاں وہ دفن ہے وہ خاک بھی کھا کے شفا ہے. لیکن وہاں نبی نے بتایا نہیں، کیوں؟ اس لیے امت کا ڈر تھا. لیکن یہاں خود معصومین نے بھی فرمایا اور اللہ نے بھی یہ فرمایا کہ ہاں وہ خاک کھا کے شفا ہے. صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد. وہ خاک کھا کے شفا ہے. اب آپ یہ کہیں گے صاحب قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ تو بہت سی ایسی بات ہے جو قرآن میں لکھی ہے اور ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن کو پڑھے ہیں، جو صاحب قرآن ہیں، وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. وہ رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں. تو یہ سورہ جو آپ نے سنا، سورہ عادیات، اس میں اللہ نے قسم کھائی ہے، گھوڑوں کی قسم کھائی ہے. تو یہ گھوڑوں کی قسم کیوں کھائی گئی؟ اس لیے گھوڑوں کی قسم کھائی گئی کہ وہ اسلام کے کام آئے. اسلام کے کام آئے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی گھوڑا بھی اسلام کے کام آتا ہے تو اللہ کی نظر میں اتنا بلند ہو جاتا ہے، اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم بھی کھاتا ہے اور قرآن میں اس کو جگہ بھی ملتی ہے. اللہ اس کی قسم بھی کھاتا ہے اور قرآن میں اس کو جگہ بھی ملتی ہے. تو اگر کوئی گھوڑا اسلام کو پھیلانے کے لیے خدمت انجام دے تو اللہ کی نظر میں اس قابل ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کی قسم بھی کھاتا ہے اور قرآن میں اسے جگہ بھی دیتا ہے. کاش اگر آپ کے اوپر غلبہ گرسنگی حائل نہ ہوتا تو آپ سمجھتے کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں. لیکن ابھی آپ یہی نہیں سمجھ پا رہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. میں مولا علی اور مولا حسین کے فضائل پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجیے اور محمد والے. اور یہ فضائل ایسے ہیں کہ جس میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، نہ وقت حائل ہوتا ہے، نہ گرسنگی حائل ہوتی ہے، بلکہ علی کے جب فضائل بیان ہوتے ہیں اور مولا حسین کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو سب ایک طرف ہو جاتا ہے اور فضائل اہل بیت ایک طرف ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. سب ایک طرف ہو جاتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، آپ غور فرما رہے ہیں اور غور سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، غور سے سننا بھی چاہیے لیکن سمجھنا بھی تو چاہیے کہ عالم یا ذاکر یا خطیب کہہ کیا رہا ہے. وہ بھی تو بھائی سمجھنے کی بات ہے نا. اور سمجھنے کے بعد یہ بھی بتانا کہ ہاں سمجھ رہا ہوں کہ نہیں سمجھ رہا ہوں. ورنہ یہ سوچے گا کہ ہماری محنت بیکار جاری لگ رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، فوراً ہم اپنا ٹاپک چینج کر دیں. بھائی نہیں، تو اس لیے بتاتے رہیے کہ ہاں مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو اب کیا ہوئی بات بھائی کہ جب گھوڑے جو جانور ہیں انہوں نے جب اللہ کی راہ میں خدمت انجام دیا اور اسلام کے لیے کام کیا تو اب اللہ کی نظر میں اتنے بلند ہو گئے کہ اللہ نے ان کی قسم بھی کھائی اور قرآن میں جگہ بھی دیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ گھوڑے ہیں جو اسلام کے کام آئے. تو اس کا مطلب اسلام کے کام اگر کوئی گھوڑا آ جائے تو اللہ کی نظر میں بہت بلند ہو جاتا ہے. اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن میں جگہ بھی جائے اور پھر اس کی قسم بھی کھائی جائے. تو اب جو اسلام کو پھیلانے کے لیے جو گھوڑا کام آیا اس کی اللہ نے قسم کھائی، وہ قابل احترام ہے. تو جس طریقے سے اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے جو گھوڑے کام آئے وہ اس قابل ہوئے کہ ان کی قسم کھائی اللہ نے. تو اب اگر کوئی گھوڑا اسلام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں خدمت انجام دے
خدمت انجام دے تو اب وہ گھوڑا بھی اتنا بلند ہے، اس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اگر آج اس کی چھوی کسی چاہنے والے کے سامنے گزر جاتی ہے تو اس کو احترام سے چومتے بھی ہیں اور بوسہ بھی دیتے ہیں. کیوں؟ یہ گھوڑا منسوب ہے حسین کی طرف. تو سوچو کہ جب دین کو پھیلانے کے لیے جو گھوڑا کام آیا وہ جب قابل احترام ہے تو دین کو بچانے کے لیے جو گھوڑا کام آیا وہ بھی قابل احترام ہے. صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. کس طریقے سے قابل احترام ہے؟ جسے ذوالجناح کہا جاتا ہے. ذوالجناح والعادیات ضبحاً، یہ سورہ دیکھا آپ نے نازل ہوا تو جو لوگ گئے تھے وہ واپس آ گئے تھے اور ہو نہیں پایا تھا، لیکن ذوالجناح کے لیے ملتا ہے کہ اس کا بھی جہاد ہے، اس نے بھی جنگ کیا ہے اور اس نے بھی کئی لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے. اب وہ جو کام آیا اسلام کو بچانے کے لیے تو اب وہ ایسا ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے، اس کا احترام بھی کیا جائے، اس کو سجایا بھی جائے، اس کا بوسہ بھی لیا جائے، اس کو چوما بھی جائے. اور یہی حسین ابن علی کے چاہنے والے آج جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ عماریاں نکلتی ہیں، جہاں پہ علم نکلتے ہیں، جہاں پہ تابوت نکلتے ہیں، وہاں حسین کا ذوالجناح بھی نکلتا ہے. تابوت آپ دیکھتے نکلتا ہے، لیکن تابوت نکلتا ہے اور 2 تابوت اس میں نہیں نکلتے ہیں. کس کا؟ ایک حسین کا تابوت نہیں نکلتا اور ایک مولا عباس کا تابوت نہیں نکلتا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کی لاشیں خیمے تک آ گئیں ان کے تابوت نکلتے ہیں، اور یہ 2 لاشیں ہیں جو خیمے تک نہیں آئیں تو ان کا تابوت نہیں نکلتا ہے. عباس کا علم نکلتا ہے اور حسین کا ذوالجناح نکلتا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. حسین کا ذوالجناح. تو کس طریقے سے جو قربانیاں جن لوگوں نے اسلام کو بچانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے کی ہیں انہیں یاد کرنا چاہیے، انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے. اور یہ عزاداری اسی کی ایک علامت ہے کہ ہم لوگ ایسے نہیں ہیں کہ فراموش کر دیں، نہیں، بلکہ یہ کل بھی مناتے تھے اور آج بھی منا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. اور وہ ہم اور آپ جو علم اٹھا رہے ہیں یہ علم زمانے کے امام حضرت حجت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچے. تو سب مل کے عزاداری کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور کرنا بھی چاہیے. کل میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا اور آج بھی وہ بات عرض کر دوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ گاڑیاں دور کھڑی کر کے آئیں، اس پہ آپ لوگ سختی سے عمل کیجئے، سختی سے عمل کیجئے. اور یہ نہ کہیے کہ بانی مجلس سے منع کر دیا ہے، نہیں، اگر منع کیا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں منع کیا ہے تو خود بھی سوچئے کہ حالات کا تقاضا کیا ہے، حالات کیسے چل رہے ہیں. کرونا جیسے حالات چل رہے ہیں جہاں پہ ہر چیز پہ بندش لگی ہوئی ہے. یہاں عشرہ ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی طرح، بہت اچھا ڈسپلن. مجلس پڑھ کے میں نکلتا تھا تو صرف ایک آدمی یہاں کا خادم نظر آتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی نہیں، سب اندر رہتے تھے. یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی کو آپ لوگ جاری رکھیے. اور گاڑیاں بھی نہیں رہتی تھی. لیکن ایک دن ایسا نظر آیا، وہ شاید 9 محرم ہو یا شام غریبہ، کسی دن ایسا نظر آیا کہ گاڑیاں ہم لوگوں نے بغیر کسی سوچے سمجھے روڈ پہ کھڑی کر دیا. تو جو گاڑیاں ہم نے اور آپ نے روڈ پہ کھڑی کیا اور آ گئے تو اب آنے جانے والوں کو جو کار سے جا رہے تھے وہ میں نے بھی دیکھا ان کو ڈسٹربنس ہو رہا تھا، ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حسینیوں کا کام کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، تکلیف سے بچانا ہے.
تکلیف نہیں دینا ہے بلکہ تکلیف سے بچانا ہے. لہٰذا آپ لوگ خود اس بات کو غور کر لیجئے, لکھ لیجئے, ذہن نشین کر لیجئے کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے جو پہلے والا زمانہ تھا. تو وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی, لوگوں کو ڈسٹربنس ہو رہا تھا. تو ایک ہی دن ایسا ہوا تو اس کے مطلب اثرات اچھے مرتب نہیں ہوں گے. اور اسی طریقے سے آج انشاءاللہ مدرسے میں مجلس ہوگی, آپ لوگ انشاءاللہ تشریف لائے گا, وہ مرحوم اسکر صاحب کی طرف سے ہوتی ہے, تو اس میں آپ لوگ تشریف لائے گا. اور وہاں بھی دھیان رکھے, وہاں بھی دھیان رکھیں کہ گاڑیاں اپنے گھر چھوڑ کے آئیں. اس لیے کہ کوئی یہ تو ہے نہیں 10-15 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے, جو اتنا دور سے آ رہا ہے تو تھوڑی دور پہ گاڑی کھڑی کریں. اس لیے جب آپ اور ہم گاڑیاں بالکل ملا کے کھڑی کر دیتے ہیں تو پھر جب گاڑیاں نکلتی ہے, صاحب کار کوئی جا رہا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, اور جب اسے تکلیف ہوگی تو کب تک برداشت کرے گا؟ وہ یقیناً کسی پولیس والے کو, ٹریفک پولیس والے کو بلائے گا کہ یہاں پہ ٹریفک لگا ہوا ہے, روز ایسا ہو رہا ہے. تو پوچھا جائے گا کیوں لگا ہوا ہے, تو بات کہاں تک پہنچے گی کہ یہاں پہ اندر مجمع لگا ہوا ہے. مجمع ہے, جمع ہے, کتنے لوگ ہیں؟ ماشاءاللہ 200-250 لوگ ہیں. اور کہا کتنا گیا ہے؟ کتنے کو کہا گیا ہے؟ جتنا ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں, یہ میں دھیرے سے بول رہا ہوں, جتنا ہم لوگ جمع ہو رہے ہیں اتنے بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ماشاءاللہ جمع کیجئے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں. کتنا ماشاءاللہ مجمع آپ نے دیکھا, 10 دنوں میں مار کھچا کھچ عزا خانہ بھرا تھا. خدا سب کو آباد رکھے, صحیح و سالم رکھے, اسی طریقے سے عزا چلتی رہے. تو جب یہ پولیس والے ہمارا اور آپ کا ساتھ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اندر آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے, تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی خیال رکھیں. لیکن جب ہم اپنی گاڑیاں لا کے کھڑی کریں گے اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی تو وہ کس کا سہارا لیں گے؟ انہیں پولیس والوں کا سہارا لیں گے. اور وہ جب پولیس والے آئیں گے تو پوچھیں گے کس کی گاڑی اتنا زیادہ کھڑی ہوئی ہے. تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ اندر تک پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ تو اب اگر اندر تک پہنچے گی اور یہ ہو گیا کہ تھا یہ اور ہو اتنا کیسے, تو کہیں نہ کہیں مجلس پہ اثر پڑے گا. اور اس مجلس پہ اثر ڈالنے والے کون ہوں گے؟ کوئی باہر کا نہیں ہوگا, ہم ہی اور آپ ہوں گے. ہماری اور آپ کی گاڑیاں ہیں جنہوں نے راستہ روکا, تو پھر لوگوں نے اس کے اوپر انگشت نمائی کی اور پھر اس کے بعد یہاں تک بات پہنچی. تو اب ہوشیاری یہ ہے کہ یہ نہ سوچئے کہ بانی مجلس کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا ہے. بانی مجلس کہتا ہے تو لوگ ناراض ہو جاتے, کیا یہ ایسا بول رہے ہیں, مولا کا کام ہے یہ, ٹھیک ہے مولا کا کام ہے, لیکن مولا نے یہ تھوڑی نہ کہا ہے کہ ہمارا کام جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچا کے کرو, دوسروں کو ڈسٹرب کر کے کرو. نہیں, کیجئے, خوب کیجئے, لیکن کچھ باتوں کا دھیان رکھیے, اور خاص کر گاڑیوں کا. اور وہ محمد نے اسٹریٹ وہاں بھی دیکھیے, اگر گاڑیاں زیادہ کھڑی ہو جائیں گی تو پھر مشکل ہو جائے گا, اور یہاں بھی گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی تو مشکل ہو جائے گا. لہٰذا آپ لوگ اس بات پہ آمادہ ہو جائیے کہ میں اور بانی مجلس دونوں الگ نہیں ہیں, بلکہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ مجلس عزا بڑی شان و شوکت سے برپا ہوتی رہے. جی ساری چیزیں اسی پہ نہ چھوڑ دیجئے, بانی مجلس پہ ہی ساری چیزیں نہ چھوڑ دیجئے, بلکہ اپنے آپ بھی سوچئے کہ نہیں ہمیں بھی یہ کام کرنا ہے, ہمارا بھی یہ کام ہے. لہٰذا آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے, لکھ لیجئے کہ مجلس میں آئیے, شوق سے آئیے, لیکن گاڑیاں جو ہے باہر کھڑی نہ کیجئے, ورنہ سب کو بھی تکلیف ہوگی. جہاں سب کو تکلیف ہوگی وہاں اس عزائے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. صلوات بھیجے پروان والے ہوں. تو لہٰذا اس سے بچا جائے. اور بڑی قربانیاں دی گئی ہیں, بڑی قربانیاں دے کے یہاں تک یہ مجلس ہم تک پہنچی ہیں. اور بہت سے زمانے ایسے گزرے ہیں جب رکاوٹوں کا سبب بنے ہیں گورنمنٹ. پچھلے سال آپ نے دیکھا, پچھلے سال پہلی محرم کو
5, 7, 8, 10, 12 اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو پاتے تھے. پھر بڑھا اور بڑھا اور بڑھا. اب تو ماشاءاللہ اتنا ہے. لیکن ہم اسی طرح ڈسپلن برقرار رکھیں گے تو اللہ ہمیں موقع دے گا اور یہ لوگ بھی موقع دیں گے. تو ایک زمانے میں ایک حکومت تھی, تو حاکم وقت نے اعلان کیا کہ یہ مجلس حسین نہیں ہوگی, مجلس حسین نہیں ہوگی. دور آتا رہا ہے, حاکم آتے رہے ہیں اور اعلان کرتے رہے مجلس نہیں ہوگی, اور حسین کے چاہنے والے آتے رہے ہیں مجلس کر کے ثابت کرتے رہے ہیں کہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی لیکن مجلس عزا ختم نہیں ہوگی. کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں ختم ہوگی کہ انسان ڈرتا ہے, خوف کرتا ہے جان سے. جان سے ڈرتا ہے نا, مار دیا جائے گا. باپ اپنے بیٹے کے لیے سب چیز قربان کر دیتا ہے. اگر وہ بیمار ہو جائے وہ چاہتا ہے سب لٹ جائے لیکن زندگی بچ جائے. ہے کہ نہیں بھائی؟ ہر چاہنے والا یہی چاہتا ہے, اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی زندگی رہے, انسان زندہ رہے, انسان زندہ رہے. تو ہر انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. لیکن مجلس عزا وہ ہے کہ جہاں پہ انسان مرنا چاہتا ہے, یعنی وہ مر جائے لیکن مجلس عزا باقی رہے. تو کوئی جان اس کا خوف کیا دلائے گا حسینیوں کو؟ حسینیوں کو کوئی جان کا خوف نہیں دلا سکتا ہے کہ مجلس نہ کرو, نہیں مار دیں گے, مر جاؤ گے. حسینی پہلے سے کفن پہنے تیار رہتا ہے. کہوں گا یا حسین گولی مارنا ہو مار دو, تم گولی مارو گے, میں یا حسین کہہ کے اس دنیا سے اگر چلا جاؤں گا تو مردہ نہیں جاؤں گا, زندہ ہو جاؤں گا, شہید لکھا جائے گا. صلوات بھیجیے بر محمد والے. تو اس سے بھی جان سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے, جان سے ڈرایا نہیں جا سکتا ہے, کیونکہ مقصد یہی ہے. جان سے ڈرایا نہیں, مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یہ جو حسین کے چاہنے والے ہیں حسین کے نام پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں, مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ جذبہ ملا کہاں سے بھیا؟ یہ جذبہ کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ کربلا سے ملا ہے, کربلا سے ملا ہے. اس لیے کربلا میں ایسے لوگ تھے, حسین کے اصحاب ایسے تھے کہ جس پہ حسین نے پراؤڈ کیا, فخر کیا ہے, اور کہا خدایا جیسے اصحاب تو نے مجھے دیے ہیں, نہ میرے بابا علی کو دیے تھے, نہ میرے نانا رسول اللہ کو دیے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ علی اور نبی کے جو صحابی تھے جب جنگ کا مسئلہ آتا تھا تو علی اور نبی کہتے تھے بھائی جاؤ جنگ کرو, تو وہ جاتے نہیں تھے. اور حسین کے اصحاب ایسے ہیں کہ جن سے کہہ رہے ہیں کہ تم چلے جاؤ, تو یہ حسین کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں. جب کافی اصرار ہوا, یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا تم سب چلے جاؤ, یہ ہمارے خون کے پیاس ہے, تم سب چلے جاؤ. لیکن لوگ نہیں جا رہے, اصحاب نہیں جا رہے. امام نے فرمایا ایسے نہیں جا رہے تو دیکھو میں روشنی جو ہے شمع ہے وہ خاموش کر دیتا ہوں, گل کر دیتا ہوں, اندھیرا کر دیتا ہوں, اب تو چلے جاؤ, اب تو چلے جاؤ. اب وہ لوگ ہیں جا ہی نہیں رہے ہیں. شمع روشن کی گئی, سب بیٹھے ہوئے, ارے کیوں نہیں گئے؟ اچھا شرم ہو رہی ہے, چلو ہمارے جو یہ بیٹھے ہوئے علی اکبر ہیں, عباس ہیں, اور یہ اونو محمد ہے, قاسم ہے, ان لوگوں کا ہاتھ پکڑو, پکڑ کے چلے جاؤ, پکڑ کے چلے جاؤ. لیکن وہ جانے کو تیار نہیں ہیں. کہتے ہیں آقا کون سا ایسا در ہے کہ جو آپ کے در سے بہتر ہے؟ کوئی ایسا در نہیں ہے کہ جو آپ کے در سے بہتر ہے, بہتر ہو. اس لیے آپ کا در سب سے اعلیٰ و افضل ہے, لہذا آپ کے در کو ہم چھوڑ کے نہیں جا سکتے. یہ اس وقت کی بات ہے جب لاکھوں کے لشکر میں اصحاب حسینی گھرے ہوئے تھے, تب بھی خوف و ہراس نہیں تھا. اور روایت میں ہے کہ جب نام آ جاتا تھا کہ ان کا نام ہے, شہداء کی فہرست سنائی گئی تو نام آتا تھا, لوگ خوش ہو جاتے تھے, لوگ خوش ہو جاتے تھے. بس وہی جذبہ جو اصحاب حسینی کا تھا, آج وہی جذبہ
حسین کے چاہنے والوں کو عطا ہوا ہے. یہ مر جائیں گے لیکن مجلس حسین نہیں چھوڑیں گے, مجلس حسین نہیں چھوڑیں گے. کیسا کیسا دور آیا لیکن یہ مجلس عزا برپا ہوتی رہی. تو روایت میں ایک حاکم وہ بہت بدبخت تھا, اس نے کہا نہیں مجلس نہیں ہونے دیں گے, مجلس نہیں ہونے دیں گے. تو اب سب پریشان ہوئے. ایک خاتون تھی وہ اپنے گھر مجلسیں کراتی تھی. اب وہ حاکم کا حکم آیا کہ مجلس نہیں ہوگی. اب سب اپنے اپنے گھر میں بیٹھ گئے, نہیں ہوگی نہیں ہوگی. اس عورت نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجلس نہیں ہوگی. تو سپاہیوں نے کہا نہیں نہیں مجلس نہیں ہو سکتی ہے. عورت نے سپاہیوں سے کہا چلو دیکھتے ہیں, حاکم کے پاس چلتے ہیں. حاکم کے پاس پہنچے, عورت پہنچی حاکم کے پاس. کہا تمہارے سپاہیوں کا کہنا ہے کہ مجلس نہیں ہوگی. تو اس نے کہا ہاں ہمارا اعلان ہے مجلس نہیں ہوگی. تو اس خاتون نے کہا نہیں ہمیں مجلس کرنے کا موقع دو اور ہم مجلس کر کے رہیں گے. اب لوگ پریشان ہوئے کیا کیا جائے. تو کسی نے کہا اس سے قیمت مانگو, اس سے پیسہ مانگو, قیمت مانگو. اتنا مانگ لو کہ دے نہ پائے, اتنا مانگ لو کہ دے نہ پائے. جب دے نہیں پائے گی تو یہ ہوگا کہ ہاں ہم تو کہہ رہے ہیں کر لو لیکن تمہارے پاس قیمت ہی نہیں تو تم کیا کرو گی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے جو مانگو. تو یہ ہوا پیسہ وغیرہ سب دے سکتے ہیں, کوئی بات آئے تو مال دولت سب لٹا سکتے ہیں. تو یہ ہوا حاکم نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجلس تو بند ہے تم نہیں کر سکتی ہو, لیکن تم کہہ رہے ہو نہیں کریں گے تو ہماری بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ ایک مجلس کا جو مجلس کی قیمت ہوگی وہ ایک بیٹے کی ہوگی. یعنی ایک بیٹا تمہارا جو ہے, جو تمہارے بیٹے ہیں نا, ان میں سے ایک بیٹا قتل کر دو, مجلس کر لو, مجلس کر لو. حاکم وقت یہ سوچ رہا تھا کہ عورت کا دل ہے, بیٹے کا مسئلہ ہے, کہے گی نہیں نہیں چلو چھوڑو اور کوئی بات نہیں ہے, ہم بیٹا قربان نہیں کریں گے. لیکن وہ خاتون اس نے درس لیا تھا زینب و کلثوم اور رباب سے, ان خواتین سے جو کربلا میں تھی ان سے درس لیا تھا, ان کے سیرت پہ اس نے عمل کیا. اس نے کہا تو ہمیں ڈراتا ہے اپنے بیٹوں سے کہ بیٹے قتل کر دیے جائیں گے, اگر ہزاروں بیٹے اللہ دے گا تو ہم حسین کی راہ میں قربان کر دیں گے لیکن مجلس عزا قائم کر کے جائیں گے. اب روایت میں ہے پہلی محرم آئی, اس نے فرش عزا بچھائی, لوگوں سے کہا آ جاؤ جیسے مجلس میں آتے تھے. لوگوں نے کہا ارے تمہیں معلوم نہیں حاکم کا خوف ہے اور یہ. اس نے کہا کچھ نہیں منظور ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجلس کرو اور ایک بیٹا تمہیں ایک مجلس کے بدلے دینا پڑے گا. اور فرما رہے ہیں آپ آج تو بڑی آسانی سے مجلسیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ زمانہ یاد کیجئے کیسے کیسے دور گزرے ہیں. روایت میں ہے کہ ماں کے سامنے بچے کو قتل کر دیا گیا اور مجلس عزا برپا ہوئی. دوسری محرم آئی, مجلس عزا برپا ہوئی, بیٹے کو قتل کر دیا گیا, مجلس عزا برپا ہوئی. یہاں تک کہ 10 بیٹے ماں نے قربان کیے اور یہ عشرہ اس خاتون نے کیا اور کر کے حاکم وقت کو بتایا کہ دیکھو ہم حسینی ہیں, تم ہمیں موت سے نہیں ڈرا سکتے ہو, اس لیے ہم حسین پہ مر جانا ہی کمال سمجھتے ہیں, کمال سمجھتے ہیں. تو کیسی خاتون تھی, کیسی عورت تھی حسین کے چاہنے والی کہ 10 بیٹوں کو قربان کر دیا لیکن مجلس عزا برپا کر دیا اور وہ مجلس ہم تک پہنچا دی. ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے آگے نسلوں تک یہ مجلس سے برپا. بہاں آزادارو, یہ مجلس حسین یہ جو برپا کر رہے ہیں ہم اور آپ,
اس میں بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیا ہے، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دیا ہے۔ جتنا ہو سکے گریہ کر لیجئے، جتنا ہو سکے ماتم کر لیجئے، جتنا ہو سکے رو لیجئے، اس لیے یہ وہ ہیں کہ جنہیں رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ رلا رلا کے مارا گیا۔ عزادارو، آپ نے سنا کہ حسین کے گلے پہ شمر کا کند خنجر چل گیا۔ اور ایسے عالم میں بھی حسین نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے اور کہا بیٹا سجاد، جب قید شام سے رہا ہو کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ ہاں آزادارو، روایت میں ہے کہ ادھر حسین قتل ہوئے اور ادھر حسین کے خیمے جلا دیے گئے، خیمے جلا دیے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، گوشوارے اتار لیے گئے، اور روایت میں ہے کہ گوشوارے اتارے نہیں گئے ہیں بلکہ شمر ملعون نے سکینہ کے گوشوارے اتارے نہیں۔ اس لیے یہ ملعین آتے تھے، گھوڑوں پہ سوار ہوتے تھے، گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے تھے، بیویوں کی چادریں چھینتے تھے اور اسی میں سکینے کے گوشوارے کو بھی چھینا۔ یقیناً یہ روایت میں ہے، میں نے پڑھا، آپ نے سنا، لیکن ایک کم سن بچی کو اپنے آغوش میں ذرا خیال کرو اور سوچو جب گوشوارے اس کے چھینے گئے ہوں گے تو صرف یہ نہیں کہ گوشوارے آئے، روایت میں ہے کہ اتنا زیادہ شہزادی سکینہ کے کانوں سے خون بہ رہا تھا، آواز دے رہے تھے پھوپھی اماں شمر میرے تازیانے لگا رہا ہے، اور گوشوارے کھینچ کے لے گیا، کھینچ کے لے گیا۔ یہ کون سی بچی ہے؟ یہ حسین کی وہ بچی ہے کہ جس نے یہ دیکھا تھا کہ جب مسلم کی بچی یتیم ہوئی تھی تو سکینہ نے یہی دیکھا تھا کہ سکینہ کے بابا حسین آگے بڑھے تھے اور مسلم کے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، اور جب یہ منظر ہو رہا تھا تو سب رو رہے تھے، یہاں تک کہ اس بچی نے کہا کہ آقا یہ کیا، آپ تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے یتیموں کے سروں پہ رکھا جاتا ہے۔ بازادارو، ماتموں گریہ بلند ہو گیا۔ حسین نے روتے ہوئے کہا ہاں بچی، تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مار دیا گیا، لیکن گھبراؤ نہیں، میں موجود ہوں، میں موجود ہوں۔ سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کربلا کا رخ کر کے کہو اے سکینہ، ارے وہ وقت تھا کہ جب تیرا بابا موجود تھا تو دست شفقت بھی یتیموں کے سروں پہ پھیرا گیا، لیکن اے سکینہ اب تو تیرا بابا نہیں ہے، لہذا روایت میں ہے کہ چادریں بھی چھین لی گئی، گوشوارے بھی چھین لیے گئے، اور کوئی دست شفقت پھیرنے والا نہیں تھا، بلکہ شمر کبھی تماچے لگاتا تھا، کبھی تازیانے لگاتا تھا۔ بہادارو، مجلس تمام ہو گئی۔ روایت میں ہے اس قافلے کو اسیر کیا گیا، ہاتھوں میں رسن باندھ دی گئی۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سنا، لیکن اگر سوچو تھوڑی دیر کے لیے ان ہاتھوں کو گردن کے پیچھے باندھ دیا جائے تو انسان کتنی دیر برداشت کرے گا؟ اللہ اکبر! زینب و کلثوم و سکینہ اور اباب رسیوں میں جکڑ دی گئی۔ بس عزادارو، اب اس قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جدھر شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ کون لاشیں؟ جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی تھی۔
دادا روایت میں ہے زینب ایک لاش کے قریب رکی اور رکنے کے بعد دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا آنتا اخی، ارے تو ہی میرا بھائی ہے؟ یہ کیسا وقت آ گیا کہ بہن بھائی کے لاشے کو دیکھ کے پہچان نہیں پائی؟ اور پھر اس نے اپنے آپ کو ناقے سے گرا دیا۔ اس لیے اترتا وہ ہے کہ جس کے ہاتھ کھلے ہو، جس کے ہاتھ بندھے ہو، وہ اترے کہ کیسے؟ بہن نے ناقے سے اپنے آپ کو گرایا اور گرانے کے بعد کہا تیرے جسم سے خوشبو تو آ رہی ہے کہ تو میرا بھائی ہے، لیکن میرے بھائی کی ایک نشانی یہ تھی کہ جب میں جاتا تھا تو میرا بھائی استقبال کے لیے اٹھ جاتا تھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہزادی زینب، ارے وہ مدینہ تھا کہ جہاں پہ حسین آپ کے استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے، اور کربلا میں بھی جب تک رہے زندہ استقبال کے لیے اٹھ جاتے تھے، لیکن آج لاشا پڑا ہوا ہے، زینب تڑپ رہی ہے اور کری استقبال کے لیے اٹھ جاتا تھا، لیکن کیا بات ہے، خوشبو تو آ رہی تو میرا بھائی ہے، لیکن استقبال کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ اگر تو میرے بھائی کا لاشا ہوتا تو استقبال کے لیے اٹھ جاتا۔ بازاداروں مجلس ختم ہو گئی۔ ایک مرتبہ لاش حسین تڑپی، آواز ہے زینب، ارے تو نے بھی اپنے بھائی کو نہ پہچانا؟ اے بہن زینب، میں تیرا بھائی حسین ہوں، لیکن کیا کروں بہن زینب، ارے اس سے پہلے دیکھا تھا تو گہوارے میں دیکھا تھا جبرائیل جھولا جھولاتے تھے، ارے کبھی نبی آغوش میں لیتے تھے، کبھی دوش پہ سوار کراتے تھے، لیکن اے زینب اب میری لاش ہے، لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، لاش اس طرح ہو گئی ہے کہ بہن بھی نہیں پہچان پا رہی ہے۔ بازاداروں، ایک بہن نے اپنے بھائی کے گلے میں بائیں ڈال دیا، آواز دی بھیا ارے تمہارے جانے کے بعد خیمے جلا دیے گئے، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بھیا سکینہ کے جو گوشوارے پہنائے تھے اتار لیے گئے۔ ایک بہن اپنے بھائی کے لاشے سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی تھی، ایک مرتبہ شمر آگے بڑھا، تازیانہ لہرایا، زینب کے پشت پہ مارا، آواز دی زینب بھائی کو چھوڑو، قافلہ کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار ہے۔ بہن نے کہا اے بھیا مجھے معاف کرنا، میں کبھی تجھ کو نہ چھوڑتی، لیکن کیا کروں، شمر ہے جو مجبور کر رہا ہے۔ قافلہ کربلا سے کوفہ کے لیے لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون ماتم حسین۔